بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ نماز جو ہے اس میں کنسنٹریشن نہیں کر پاتے، نماز میں توجہ نہیں کر پاتے۔ اور نماز سے پہلے بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے وضو۔ اگر ہم وضو کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کنسنٹریشن آدھا کام تو ہمارا وہیں پر ہو جاتا ہے۔ تو وضو کو سمجھنا جو ہے نا وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے مشرف تھے وہ فرماتے تھے کر غیر کو دور دل سے اس کو وضو کہیں، پر شرط ہے پیارے ہر دم وضو رہے۔ اچھا، یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی جو ہے ظاہر ہے کہ غسل تو غسل ہی ہے، وضو تو وضو ہی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اگر ہم اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں، اس کو غور سے سمجھ لیں، دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم بلا وجہ بات نہیں کرتے، بغیر مطلب کے بات نہیں کرتے، الفاظ معنی اور تشریح کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا اس کے کسی کام میں کوئی مصلحت نہیں ہوگی؟ اس کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جو وضو کرنا ہے تو وضو سٹارٹ جب ہم کرتے ہیں ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمیں اسی وقت یاد آ جانا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم گندگی صاف کرتے ہیں، جو دنیا کی مٹی ڈسٹ وغیرہ گندگی غلاظت ہاتھ کو لگ جاتی ہے تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ واٹ ڈز اٹ مینس، اس کا مطلب کیا ہے، تو وی ول کم ٹو نو وتھ فل کنسنٹریشن کہ ہم نے ہاتھ دھویا، اللہ پاک ہم نے ہاتھ دھو لیا ہے تو اس کو ہم نے دنیاوی گندگی سے صاف کر لیا ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں کہ اللہ پاک تو نے تو ہمیں، اس اینگل سے سوچیں کہ اللہ پاک تو نے تو ہمیں دنیا میں جب پیدا کیا تو ہمیں صاف اور ستھرا پیدا کیا، پاک اور صاف پیدا کیا، لیکن دنیا میں آ کر ہم نے اپنے ہاتھ گندے کر لیے۔ تو اللہ پاک میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے، اب میں صاف کرتا ہوں اور میں پروردگار تیرے سے توبہ استغفار کرتا ہوں کہ اب میں ہاتھ کو دنیا کی گندگی میں شامل نہیں کروں گا، دنیا کی گندگی سے گندے نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے جب ہم کلی کرتے ہیں تو وی مسٹ کم ٹو نو، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے کلی کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے زبان کو صاف کیا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے زبان کو صاف کیوں کیا۔ تو ہمیں اگر ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ اللہ پاک تو نے تو ہماری زبان کو صاف اور ستھرا پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے کسی کی چغلی کر کے، کسی کو گالی گلوچ دے کے، برا بھلا کہہ کے ہم نے اپنی زبان کو گندا کر لیا۔ تو اللہ پاک آج میں کلی کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اپنی زبان گندی نہیں کروں گا، زبان گندی نہیں کروں گا، ویسے رکھوں گا جیسے تو نے اس کو مجھے دیا تھا، پاک اور صاف۔ اس کے بعد جب ہم اسی طریقے سے منہ دھوتے ہیں تو پھر ہم دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک یہ منہ تو نے صاف اور ستھرا دیا تھا، لیکن دنیا میں آ کر ایسے ہمارے سے گناہ سرزد ہو گئے کہ ہم یہ منہ کسی کے دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک یہ میں نے اس کو صاف کر لیا، اب میں ایسے کام نہیں کروں گا کہ میں اپنا منہ کسی کے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے، یا جب میں تیرے حضور اللہ پاک پیش ہوں تو میرا منہ یہ گندا ہو۔ اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنا منہ صاف کر لیا، اب میں دوبارہ اس کو گندا نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے جب ہم کانوں میں صفائی کرتے ہیں، کانوں میں انگلی پھیرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو کانوں میں، میرے کانوں میں جو غیر آواز پڑ گئی، جو میرے کانوں میں غلط آواز پڑ گئی، یا میں نے کسی کی چغلی کو سن لیا، جان بوجھ کے سن لیا، انٹرسٹ کے ساتھ کسی کی برائی سن لی، تو اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، اب میں نے اس کو صاف کر لیا، دوبارہ میں اس کو گندے نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے جب پاؤں دھوتے ہیں تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو ہمارے پاؤں جو ہے وہ صاف ستھرے پیدا کیے تھے، بائی نیچر اللہ پاک نے تو بڑا پاک صاف ستھرے پیدا کیے، لیکن دنیا میں آ کر ہم اس میں برائیوں میں الجھ گئے اور ہم کسی کے گھر برائی کی نیت سے چلے گئے، کسی کو چوری ڈکیتی کر دی، آگ لگانے کے لیے کسی کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ پاک آج میں نے پاؤں دھو رہی ہیں، اب میں نے پاؤں دھو رہی ہیں، تو مجھے معاف کر، اب آئندہ اللہ پاک میں یہ پاؤں گندے نہیں کروں گا۔ اگر ہم وضو کو اس طریقے سے دیکھیں تو دیکھیں ہمارا باطن کتنا صاف ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا باطن صاف ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنی یکسوئی ہوتی ہے۔
اصل مزہ ہی تب آتا ہے جب ہم اپنی زبان میں خلق خلوص لے آئیں، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اچھائی کی طرف سخاوت کریں، پاؤں ہمارے اچھائی کی طرف جائیں، آگ لگانے کی طرف نہ جائیں بلکہ آگ بجھانے کی طرف جائیں، اس سے اصل ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں پھر جب عبادت میں مزہ آنا شروع ہو گیا تو پھر ہماری یکسوئی بن جائے گی، یکسوئی بنے گی تو عبادت میں مزہ آئے گا، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک بھی خوش ہو جائے گا۔ بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں خود اپنی عبادت سے جو ہے نا خشوع اور خضوع میں جو ہے نا ہمیں آنا چاہیے، اس میں ہمیں خود مزہ آنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنی عبادت میں مزہ آنا شروع ہو گیا تو اللہ وحدہ لا شریک الٹیمیٹلی خوش ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اگر یہی وضو ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو 5 مرتبہ مجھے یاد کر، اے میرے بندے تو 5 مرتبہ اپنی صفائی ستھرائی کر اور تو مجھے یاد کر کہ میں نے بائی نیچر تجھے کیسا پیدا کیا، اے میرے بندے تو یاد رکھ کہ میں نے تجھے اس طریقے سے پیدا کیا ہے اور تو ویسا ہی میرے پاس آ، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کے۔ تو یہ ایک امانت ہے اللہ کی دی، اگر ہم ان کو ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، زبان، جلد کو پاک اور صاف رکھیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔